اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ پاک ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کے مخالف راستہ اختیار کیا ہے، جنہوں نے قرآن کا حکم نہیں مانا، جن لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کا سبب نہیں ہے، جنہوں نے ہٹ درمی کا راستہ اختیار کیا ہے، جنہوں نے اپنی خاندانی اور قبیلے کا نام اور اپنی انا پرستی اور تکبر کو زیادہ اہم سمجھا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک نے پھر ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کر دیا ہے، جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے، سواء علیہم، وہ برابر ہیں کہ ان کو ڈرایا جائے یا ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرایا جائے، یہ ان کے لیے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہٹ درم ہو چکے ہیں، جو قرآن کا حکم نہیں سمجھتے، جو قرآن کا حکم نہیں مانتے۔ تو ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے آپ برابر ہے۔ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وجہ بتائی جا رہی ہے اگلی آیت مقدسہ میں، اللہ پاک نے خود ہی وجہ بھی بتا دی ہے کہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے، کیا ہوا ان کو۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے خود ان کے دلوں کے اوپر مہر ضبط کر دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر مہر ضبط کر دی ہے۔ نہ تو ان کے دل کے اندر اب ایمان جا سکتا ہے اور نہ ان کے کانوں تک حق بات پہنچ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اب ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ بے شک ان کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، بے شک آپ ان کو ایمان کی دعوت دیں، بے شک آپ ان کے سامنے جنت کے تذکرے کریں، ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کیوں؟ ختم اللہ نے مہر ضبط کر دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ پاک نے پردے ڈال دیے ہیں۔ نہ تو وہ حق دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ حق سن سکتے ہیں، اور نہ ہی حق ان کے دل تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ عذاب کے مستحق ہیں، ایک عظیم عذاب کے مستحق ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں جب یہ اللہ پاک کا ارشاد آیا تو انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ پاک نے یہ خود ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے دلوں میں بات اترے گی، ان کے دلوں میں نہیں اترے گی، ان کو یہ بات سمجھ آئے گی، ان کو یہ نہیں سمجھ آئے گی، یہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو فیصلہ پہلے ہو چکا، تو پھر فائدہ؟ یہ انبیاء کا بھیجنا، یہ کتابوں کا نازل کرنا، یہ سارے دعوت تبلیغ، یہ سارا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو بالکل بے سود چلا گیا نا۔ لیکن
ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، غور کیجئے گا اس بات پہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کے مخالف راستہ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم جان بوجھ کے نہیں مانتے، جن کو پتہ ہوتا ہے یہ حق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، لیکن ایک ایسا شخص جس کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے اللہ کا حکم، پھر بھی نہیں مانتا، ہٹ درمی اختیار کرتا ہے، ایک بار نہیں بار بار اس کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے، اور ایک طرف اپنے خاندان کی انا آتی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے، ایک طرف قبیلے کی سرداری آتی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے، دوسری طرف لوگوں کی باتیں آتی ہیں، لوگوں کی باتیں آتی ہیں، ایک طرف اللہ کا حکم آتا ہے، دوسری طرف ساری دنیا آ جاتی ہے، تو وہ ہر بار اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کر کے لوگوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کہہ دیا ہے کہ پھر میں نے اس کو ختم کر دیا، اپنے نظام سے نکال دیا، اس کے دل کے اوپر میں نے پھر مور لگا دیا، اب وہ چاہے بھی تو ایمان نہیں لا سکتا۔ ختم اللہ، میں نے خود، اللہ پاک کہتے ہیں خود میں نے، ختم اللہ، میں نے مور ضبط کر دیا اب ان کے دلوں پر، سمعہم، ان کے کانوں پر، ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر میں نے پردے ڈال دیے ہیں، اب وہ بس عذاب کے ہی مستحق ہیں، ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے ہی ہو چکی ہیں، ان کی ان روش کی وجہ سے، اس روش کی وجہ سے۔ اب جیسے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اہل قریش کا واقعہ ہے یہ، ابو سفیان، ابو جہل اور عتبہ، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرمائے، یہ تینوں حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنتے تھے چھپ کر۔ ایک دن صبح کے وقت ایک ہی چوراہے میں اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے اور حیران ہوئے۔ جب بندہ چوری سے پکڑا جائے تو وہ چوری کر رہے تھے، تینوں چوری سے قرآن سنتے تھے، دوسروں کو کہتے تھے کہ نہیں سننا اور خود چوری چھپے سنتے تھے۔ جب آپس میں تینوں کا مکالمہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم نہیں سنیں گے، اگر ہم خود سماعت کرتے رہے، ہم خود سنتے رہے تو پھر ہم لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ تو انہوں نے وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد ابو سفیان نے یہ سوال کیا کہ ابو الحکم، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، اس کا نام عمر بن حشام تھا، کہ اے ابو جہل، اے ابو الحکم، کیا یہ سچے ہیں؟ کیا یہ نبی سچے ہیں؟ فرمایا ہاں سچا ہے۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں ہم لوگ؟ فرمایا اگر اس کو مان لیا تو ہماری عمریں تو ضائع ہو گئی نا ساری، اگر اس کو نبی مان لیا تو ہماری سرداریاں تو گئی، ہماری انائیں تو گئی، ہماری انا پرستی، ہماری سرداری، ہمارے قبائل، ہماری بادشاہت، ہماری عمریں، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا تکبر، یہ تو سب ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے ٹھیک ہے نہ مانو، پھر میں بھی تمہارا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے، تم بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو، اگر نہیں مانتے تو عذاب کے مستحق ہو۔ اب دیکھ لیں، قرآن ان کے سامنے بھی پڑھا جا رہا تھا، قرآن ابو بکر صدیق کے سامنے بھی پڑھا جا رہا تھا، قرآن ابو جہل کے سامنے بھی، ابو لہب کے سامنے بھی، عتبہ کے سامنے بھی پڑھا جا رہا تھا۔ خوش قسمتی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قسمت میں ناز کیا جائے، رشک کیا جائے کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ پاک نے ان پہ فضل کیا، کرم کیا، اور انہیں دولت ایمانی سے نوازا۔ لیکن جو باقی حضرات تھے ان پہ اس آیت کے زمرے میں وہ سارے لوگ آتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اب موریں لگا دی تھی، اب وہ صحیح نہیں ہو سکتے تھے۔ اب قرآن تو ان کے سامنے بھی پڑھا جاتا تھا، قرآن حضرت عمر کے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن ابو بکر صدیق کے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن حضرت عثمان کے سامنے بھی پڑھا گیا، قرآن حضرت علی کے سامنے بھی پڑھا گیا، قرآن ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے بھی پڑھا گیا، قرآن خالد بن ولید کے سامنے بھی پڑھا گیا، لیکن ان کو ہدایت میسر آ گئی، ان کو ہدایت نہیں ملی، وہ اپنی انا پہ اڑے رہے، اپنے قبائل کی بلندیوں پہ اڑے رہے، اپنے تکبر میں اور اپنی سرداریوں میں اکڑ میں رہے۔ آج بھی یقین مانیں، آج بھی جو لوگ اللہ کے حکم کو ایک طرف کر کے اپنی انا کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے بدلے میں اپنے باس کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مانتے ہیں، تو ان کو بھی قرآن ہدایت پھر نہیں دیتا، پھر ان کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ آج بھی آپ اگر مشاہدہ کیجئے تو اگر کوئی شخص
اپنی بات پہ اڑ جائے اور اڑ ہی جائے بالکل ہی، تو آپ اس کو لاکھ سمجھائیں، آپ اس کو لاکھ دلائل دیں، نہیں سمجھتا۔ آپ اس کے سامنے قرآن کی آیات رکھ دیں، نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو دل میں وہ بات اتر جاتی ہے نا، جو دل میں دنیا کو بسا لیتا ہے نا۔ اچھا، یہ دل جو ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اس میں نہ صرف ایک ہی ذات کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے جب میں زمین میں اتارا نا، تو فرمایا یا تو میری محبت لے کے جاؤ گے یا پھر شیطان کی محبت لے کے جاؤ گے۔ جس کے دل میں رحمان کی محبت ہے، جو دل رحمان کے سامنے جھکتا ہے، جو دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو دل اللہ کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے نا، پھر کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جس دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور جس دل میں کسی اور کی محبت ہو نا، دنیا کی محبت ہو، شہرت کی محبت ہو، شیطان کی محبت ہو، پھر اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ یہ دل ہے، یہ پاک چیز ہے، اس میں ایک وقت ایک ہی شخص رہ سکتا ہے، ایک ہی ذات رہ سکتی ہے، یا اللہ پاک یا ان کے مخالف کوئی بھی۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم خود سمجھیں اور جو ہم خود پڑھیں اس کو آگے پہنچائیں۔ اس حدیث کے ضمن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس تک میری ایک بات پہنچی ہے وہ بات آگے لوگوں تک پہنچائیں، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازم آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، خود پڑھے، اس پہ عمل پیرا ہو اور دوسروں تک وہ پہنچائے، خود نیکی کا کام کرے اور دوسروں کو نیکی کے کام کی دعوت دے، خود برائی سے رکے اور دوسروں کو برائی سے روکے، رکنے کا حکم دے۔ اس پہ بھی ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو کہ بہت مشہور ہے، تو اس کو ہم نے الٹا سمجھا ہوا ہے، دوسری طرف سے ہم پکڑتے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو تو سب سے پہلے اسے ہاتھ سے روکو، دوسرے نمبر پہ زبان سے روکو، تیسرے نمبر پہ دل سے برا جانو۔ تو یہ جو دل سے برا جاننا ہے نا، یہ سب سے ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ آج کل تو یہ بھی گئی، کمزور ترین حالت بھی، حتیٰ کہ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہاتھ سے روکنا کسی اور کا کام ہے، زبان سے روکنا جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے، ہاتھ سے روکنا گورنمنٹ کا کام ہے، اور ہم ایمان سے برخاست نہیں ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس ہمارا کام ہے کھانا پینا سو جانا بس۔ اور پھر اور ہمارا کیا کام ہے؟ جو زبان سے روک رہے ہیں ان کے اوپر تان و تشنیع کرنا، اور جو ہاتھ سے روک رہے ہیں ان کے اوپر بھی تان و تشنیع کرنا۔ یہی ہمارا کام آج کل بچ گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی طرف لے کے آئے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ باللہ ثم کلّہ، یقین محکم کیجئے کہ امت آج بھی اکٹھی ہو جائے نا، تو اکٹھی ہونے کا ایک ہی سبب ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ جس دن تم نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا نا، یہ جو قرآن ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیا نا اور جمع ہوگے تو دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ جس دن اس کو چھوڑ دیا نا، پھر چھوٹ جاؤ گے، پھر آپس میں اتحاد نہیں ہو سکتا۔ آپس میں اتحاد اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ جمع ہو جائے۔ ہمارا مرکز و محور ایک ہی ذات ہے، رسول اللہ کی ذات۔ ہمارا کوئی مرکز نہیں ہے، ہمارا کوئی محور نہیں ہے، مرکز و محور ایک ہی ہے، رسول اللہ کی ذات۔ اور حاکم اور احکم الحاکمین ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک، بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔